ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں ڈاکٹر ظفر میر آپ کو AIU فیکلٹی ٹائم پروگرام کی ایک نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا پروگرام عربک ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور آج ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو عربک ڈپارٹمنٹ کا جو تعارف ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ پروگرام ایک ایسا یونیک پروگرام ہے جس میں ہم ہر پروگرام کے اندر ایک نئے ڈپارٹمنٹ کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں جو عربک ڈپارٹمنٹ کا ہمارے ساتھ تعارف جو ہے وہ کھل کے بیان کریں گے، وہ ہیں ڈاکٹر محمد خرم صاحب. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کا تعارف یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب لیکچرر ہیں ڈپارٹمنٹ میں اور ان کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ٹرانسلیشن میں ہے. آپ ایکسپرٹ ہیں عربک کریکولم کے اور کوآرڈینیٹر ہیں عربک ٹیچر ٹریننگ سرٹیفکیٹ کے. اور یہ جو سرٹیفکیٹ پروگرام ہے یہ ایک بڑا ہی فیمس اور بڑا ہی وائبرنٹ قسم کا فیچر ہے اس ڈپارٹمنٹ کا. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو پریزنٹ کر رکھا ہے اور ڈفرینٹ ریسرچ پیپرز پریزنٹ کیے ہیں اور کافی جو ریسرچ پیپر ہیں وہ پبلش بھی کروائے ہیں HEC ریپیوٹڈ جرنلز میں. ڈاکٹر صاحب میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو عربک ڈپارٹمنٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور انٹروڈکشن ہے وہ بتائیں. عربک ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کے ابتدا کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا اور اس کا ایک مشہور پروگرام شروع ہوا العربیۃ سہل، اس کے ساتھ اس کی ابتدا ہوئی. اور آج جو موجودہ ابھی حال میں ہمارا ڈپارٹمنٹ جو شعبہ عربی ہے وہ 5 اس کے فیکلٹی ممبران ہیں. چیئرمین صاحب ہیں اور ڈاکٹر عبدالمجید بغدادی صاحب، ان کے زیر سایہ یہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے 4 فیکلٹی ممبرز ہیں جن میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور 3 لیکچرز ہیں اور لیکن سارے PhD ہیں. سارے PhD ہیں ماشاءاللہ زبردست. اور اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹی کے جو مشہور پروگرامز ہیں ان میں ہمارا ایک سب سے مشہور پروگرام جو ہے وہ ATTC عربک ٹیچر ٹریننگ کورس ہے. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈپارٹمنٹ کا تعارف جو ہے اسٹوڈنٹس کو بتایا. یہ بتائیں کہ عربی ڈپارٹمنٹ یا عربک ڈپارٹمنٹ مختلف یونیورسٹیز میں بھی موجود ہیں، تو ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ ان ڈپارٹمنٹ سے ڈفرینٹ پروگرامز کے حوالے سے یا ڈفرینٹ فیسلٹیز کے حوالے سے یا فیکلٹی کے حوالے سے کیسے یونیک کیسے ہے؟ ہمارا ڈپارٹمنٹ باقی یونیورسٹیز یا جو دوسرے انسٹیٹیوٹ کروا رہے ہیں کورسز ان سے تھوڑا مختلف ہے. ایک تو ہماری یونیورسٹی کا پیٹرن مختلف ہے اور ہماری یونیورسٹی دوسرے جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے باقی یونیورسٹیوں کے بنسبت. صحیح. ہمارا کوئی پیٹرن ایسا ہے کہ جس میں ہر طالب علم آسانی کے ساتھ انرول ہو سکتا ہے. صحیح. ہمارے کورسز باقی یونیورسٹیز کے کورسز سے مختلف ہیں. صحیح. ہمارے کورسز کو باقی یونیورسٹی اڈاپٹ کرتی ہیں، اسپیشلی خاص طور پہ ہمارے BS کے پروگرامز ہیں یا جتنی بھی ہماری کتب لکھی گئی ہیں ان کو باقی یونیورسٹیز فالو کرتی ہیں اور ان سے ہیلپ لیتی ہیں. صحیح. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جتنی بھی بکس ہیں وہ ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ہر ایک کے لیے اویلیبل ہیں. صحیح. اور وہ ایک میرے حساب سے صدقہ جاریہ ہے جو ہر تشنگان علم کو اس کا وہ ایک بالکل ایک رستہ فراہم کر رہا ہے کہ آپ وہاں سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 2020-23 کا جو ایڈمیشن ہے جی وہ اب اناؤنس ہو گیا ہوا ہے، اس میں ڈفرینٹ پروگرامز جو ساری یونیورسٹی کے وہ اناؤنسڈ ہو گئے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ کون کون سے پروگرامز عربک ڈپارٹمنٹ آفر کر رہا ہے اسپرنگ 2023 میں؟ جی اسپرنگ 2023 میں ہمارے شارٹ کورسز ہم اناؤنس کر رہے ہیں، آفر کر دیا ہم نے. اس کے علاوہ ہم نے ATTC ہمارا جو مشہور پروگرام ہے عربک ٹیچر ٹریننگ کورس، اس کو نئی اسکیم آف اسٹڈیز کے ساتھ ہم نے اناؤنس کیا ہے. پہلے یہ کافی لینتھی ہوا کرتا تھا اور اسٹوڈنٹ کے لیے مشکل ہوتا تھا اور اس کی ورکشاپ کو اٹینڈ کرنا. اب ہم نے اس کو شارٹ کر دیا ہے. اب وہ 15 دن کی ورکشاپ کے ساتھ ہم نے اس کو نئے پیٹرن سے ایک آفر کیا ہے اور یہ ابھی اسپرنگ میں بھی ہم نے آفر کیا ہے اور یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو خزاں میں بھی آٹم میں بھی ہم اس کو آفر کریں گے. ٹھیک ہے. MPhil ہمارا 2012 سے سٹارٹ ہے، وہ ہم نے اس میں شروع کیا ہے اور ہمارے MPhil کے اسٹوڈنٹ بہت اس کا اچھی پرفارمنس اور بہت زیادہ مطمئن ہیں. فیلڈ کے اندر بھی ایڈجسٹڈ ہیں، فیلڈ کے اندر بھی ایڈجسٹڈ ہیں اور ان کے لیے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پروگرام کی جو سوٹیبلٹی ہے وہ ان کے ساتھ بالکل
کمپیٹیبل ہیں. صحیح. ملازمت کے ساتھ ساتھ جاب کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے کو اختیار کرتے ہوئے ان کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہے. صحیح ہوگا. اس کے بعد جو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم آنریبل جو ڈین ہیں ہمارے پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب, ان کی خاص طور پہ اس پہ شفقت رہی, اور پھر ہمارے جو چیئرمین ہیں انہوں نے خاص طور پہ اس پہ توجہ کی اور بہت زیادہ ایفرٹ کی, اور پہلی بار ہمارا پی ایچ ڈی کا پروگرام ہم اناؤنس کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے شعبے کے لیے اسپرنگ 2023 میں عربک میں آپ لوگ پی ایچ ڈی آفر کر رہے ہیں. ہم پی ایچ ڈی بھی آفر کر رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں. صحیح ہو گیا. تو میں اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ یہ سب سے اچھا موقع ہے. یہ یونیورسٹی سب سے زیادہ سوٹیبل ہے. ہم نے ارد گرد کی یونیورسٹیز کو بھی دیکھا ہے, باقی اداروں کی ہر ایک کی اپنی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. جو اس لیول پہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کے, ان کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہماری یونیورسٹی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا, یہ آن لائن کلاسز ہوں گی یا ان کی فیس ٹو فیس یونیورسٹی کیمپس میں کلاس ہوگی؟ جی, ان کی کلاسز ہمارے جو ورک شاپ ہوتی ہے وہ ہماری ایم فل کی اور پی ایچ ڈی کی وہ فیس ٹو فیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو باقی ہماری ہوتی ہیں بی ایس کی کلاسز وہ ہماری او ڈی ایل بیس پہ یا ڈسٹنس لرننگ پہ ہوتی ہیں, ہماری آن لائن ہوتی ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس کا ایک کویشچن یا ایک کنسرن یہ رہتا ہے کہ چونکہ کووڈ کی وجہ سے موسٹلی جو کلاسز کا شفٹ ہے ایم فل کا اور پی ایچ ڈی کا وہ آن لائن ہو گیا ہے, تو کیا اے آئی یو بھی ایسا آفر کر دے گی کہ آن لائن کلاسز ورکشاپ جو ہیں وہ آن لائن کریں اور ریسرچ جو ہے وہ کیمپس میں آ کے کریں؟ ہمارا جو شیڈیول رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہم پہلے 2 سیمسٹر میں ورکشاپ بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ 40 دن کے لیے ہوتی ہے, اور ایک پورے سیمسٹر میں صرف 40 دن آ کے اسٹوڈنٹ اپنا جو اس کا مافی ضمیر ہے وہ بیان کر سکتا ہے, اور اسٹوڈنٹ کا ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن بہرحال ضروری ہے. صحیح. ابھی ہماری جو ورکشاپ ہوئی ہے جو سناپسس کے حوالے سے ہوئی ہے اور بہت کامیاب رہی ہے. صحیح. اور اس میں ہمارے پاس فارنر جو ہمارے ٹیچرز آئے ہیں, ایسے مصر سے ہماری 2 ڈاکٹر صاحبان, پروفیسر ڈاکٹر صاحبان وہ آئی ہیں, تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو یہ فیسلٹی موجود ہے کہ یہاں پہ کیونکہ سیمینارز اور سمپوزیم ہوتے ہیں اور اس میں جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں ہم نے ان سے مدد لے کے جو ہمارے اسٹوڈنٹ کی ریسرچ ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کو ٹاپک دیے گئے ہیں. صحیح. ان کی کنسلٹیشن سے. اچھا سر, یہ ایک کویشچن یہ ہے کہ یہ جو ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام ہے یہ ان کی کوئی علیحدہ سے اسپیشلائزیشنز بھی آپ آفر کر رہے ہیں یا آپ جرنل ایم فل اور پی ایچ ڈی ان عربک آفر کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ ان میں داخلہ جو لینا ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جی, ہمارا جو ایم فل کا ہے اس کا کرائٹیریا تو 16 ایئر ایجوکیشن پلس ریلیونٹ ہماری اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور پی ایچ ڈی کے لیے 18 ایئرس ایم فل ہونا چاہیے یا ایم ایس ہونا چاہیے 18 ایئرس. جو ایچ ای سی کا کرائٹیریا ہے وہی سیم کرائٹیریا ہم فالو کر رہے ہیں. یعنی ایم فل کے لیے آپ کو سیکنڈ ڈویژن کم از کم جی ہونی چاہیے ماسٹر لیول میں, یا 16 ایئرز آف ایجوکیشن آپ نے کی ہو. بالکل. اور آپ کو ایک ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنا ہوگا, یونیورسٹی کا ایک ٹیسٹ آپ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ انٹرویو لے کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایڈمیشن دیتے ہیں. جی, ایم فل کے لیے بھی اور پی ایچ ڈی میرٹ بیسڈ ہے, یہ دونوں کے لیے ٹیسٹ بھی ہوگا اور دونوں کے لیے انٹرویو بھی ہوگا. جو ٹیسٹ میں پاس کریں گے ان کا پھر انٹرویو ہوگا اور ان کو پھر ایڈمیشن دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور پی ایچ ڈی میں کم از کم جو ہے پی ایچ ڈی کا جو داخلہ اس کے لیے ایم فل میں 3 CGPA آپ کا ہونا ضروری ہے, جو کہ ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ. جی, ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمارا پورے کا پورا پیٹرن وہی سیم ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پروگرام جو اتنے ورسٹائل قسم کے پروگرام ڈپارٹمنٹ آفر کرنے جا رہا ہے جس میں آپ نے سرٹیفکیٹ کورسز سے لے کے پی ایچ ڈی لیول تک کے پروگرام ہے, تو ان کے لیے یونیورسٹی کے اندر کون کون سی فیسلٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے جن سے وہ استفادہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی, اسٹوڈنٹ کیونکہ بیسک ہمارا فوکس ہے جس کے اوپر ہم توجہ کرتے ہیں اور خاص طور پہ ریسرچ کے حوالے سے, تو ہم نے جو یونیورسٹیز اور باقی جو ادارے ہیں ارد گرد ان کے ساتھ بھی اسٹوڈنٹ کو اویئر رکھنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے اسکالرز ہوتے ہیں ورکشاپ کے دوران ان کے ہم وزٹ ارینج کرواتے ہیں دوسری یونیورسٹیز میں اور خاص طور پہ ان کی لائبریریز میں, تاکہ وہ وہاں سے اپنا ریلیونٹ ٹاپک سلیکٹ کر سکیں اور ریسرچ کے لیے ان کو میٹیریل دستیاب ہو سکے. اس کے علاوہ جو ہم انٹرنیٹ
اور باقی جو لائبریری میں ہم نے ان کو تھیسس کی فیسلٹیز اور تھیسس سیکشن ایک پرووائڈ کیا ہوا ہے. جو نئے تھیسس آتے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے ہم نئی بکس کو ایڈ کر رہے ہیں اپنے عربک سیکشن کے اندر, صحیح, تاکہ جو نئے بکس اور نئے لٹریچر عربک کے اندر آ رہا ہے اس سے یہ روشناس ہو سکے ہمارے اسٹوڈنٹ. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب ڈپارٹمنٹ لیول پہ آپ نے جیسے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ کانفرنسز اور ورک شاپس جو ہے وہ بھی منعقد کرتے رہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کی ریسرچ کی سینس ڈیولپ ہو اور جو سبجیکٹ ہے اس کی بھی جو ڈائمینشنز ہیں ان کو وہ اس میں کلیئرٹی ملے. سیمینارز اور کانفرنسز کا آپ نے جہاں تک سوال کیا اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ ہر سال ہم ورلڈ عربک لینگویج ڈے کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل سمپوزیم یا سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں. حال ہی میں ہم نے اس کو انعقاد کیا اور اس میں ہمارے پاس انٹرنیشنل گیسٹ جامعۃ الازہر یعنی مصر جو کہ عربک لینگویج کے لحاظ سے دنیا کی ٹاپ 1 یونیورسٹی ہے, وہاں سے پروفیسرز حضرات ہمارے پاس تشریف لائے. اور اس میں خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا تحدیث نعمت کے لیے کہ اس میں ہمارے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر عبدالمجید بغدادی صاحب, ان کی خاص طور پہ اس میں ایفرٹ رہی ہے کہ جب تک آپ کی ایک پرسنل کسی چیز میں ایفرٹ ہوتی ہے تو وہ پروگرام زیادہ ہائی لائٹ بھی ہوتا ہے اور زیادہ کامیاب بھی ہوتا ہے. صحیح. اس پروگرام کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ مدد ملی ہے. صحیح. ان کو یہ موقع ملا کہ وہ ان سے اپنے ٹاپک تک انٹرنیشنل لیول پہ ڈیسائیڈ کر سکیں. صحیح. تو اور اس کے علاوہ ہماری انٹرنیشنل اینول ایک کانفرنس بھی ہوتی ہے 2 روزہ یا 3 روزہ, ہم مختلف اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم اپ کمنگ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل سیمینار 2023 میں ہم کانفرنس کریں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے باہر سے کرتے ہیں درس نظامی اور عربی وہاں پہ اس کو پڑھتے ہیں اور پورا کورس کرتے ہیں, اس میں اور آپ جو ڈپارٹمنٹ لیول پہ عربک پڑھاتے ہیں اور ٹیچ کرتے ہیں اور ان کو لکھنا سکھاتے ہیں, ان میں کیا فرق ہے؟ آپ کس طرح یونیک ہیں ان درسی نظامی کے کورس سے, اور اگر وہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئیں تو کیا ان کو کوئی فائدہ ملے گا یا ان کو بھی نئی ڈائمینشنز سیکھنے کو ملیں گی؟ جی, آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے. درس نظامی ایک مختلف چیز ہے, عربک لینگویج ایک مختلف چیز ہے. درس نظامی کا پیٹرن جیسے ہمارا جو فیکلٹی ہے, فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز, اس میں درس نظامی بھی ہم آفر کرتے ہیں, لیکن وہ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے انڈر ایک جنرل پروگرام آفر ہوتا ہے. جبکہ عربک ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے جو کہ لینگویج اور لٹریچر سے متعلقہ ہے. ہاں, دوسرے سوال کا جو حصہ ہے آپ کا کہ کیا اسٹوڈنٹ جو درس نظامی کر کے آ رہا ہے اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نہیں, اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. کیونکہ وہ ایک اولڈ لٹریچر پڑھ کے آیا ہے اور اس کو یہاں پہ آ کے ماڈرن لٹریچر سے واقفیت کا موقع ملتا ہے. وہ ماڈرن لٹریچر سے اور نئی ٹیکنیک سے پلس تحقیق اور اصول تحقیق سے روشناس ہوتا ہے. کیونکہ درس نظامی آپ کو تحقیق یا اصول تحقیق کے جدید تقاضوں کے مطابق آپ کو پروان نہیں چڑھاتی ہے. اس کے لیے آپ کو لازمی طور پہ نیو ٹرینڈز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے یونیورسٹی سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا ڈپارٹمنٹ عربک ڈپارٹمنٹ ادر یونیورسٹیز کے ساتھ کوئی کولیبریشن بھی کرتا ہے پروجیکٹس کے حوالے سے, کورسز کے حوالے سے, ٹریننگز کے حوالے سے؟ کس طرح کی آپ کولیبریشن کر رہے ہیں؟ بالکل, ہم عربک کیونکہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور دنیا کی 6 بڑی زبانوں میں, اقوام متحدہ کی زبانوں میں یہ شامل ہے. اور اس کا ایک اپنا مقام ہے, رول ہے. ایک بہت بڑا خطہ ہے جو عربی زبان بولتا ہے, سمجھتا ہے اور سیکھتا ہے. ان ممالک کے ساتھ تعاون ایک بنیادی یا کلیدی چیز ہے. اس میں بھی کلیدی کردار ہمارے سابقہ جو ہمارے سربراہان رہے ہیں شعبہ کے, ان کے بھی اس میں خدمات تھیں. اور پھر میں بارے دیگر کروں گا کہ جو موجودہ ہمارے چیئرمین ہیں ان کی اور ہمارے ڈین صاحب کی یہ کیونکہ ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ابھی جو مصر سے ایک ہمارا معاہدہ ہوا ہے جس میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس کے علاوہ ہمارے چیئرمین صاحب ترکی کا ان کے ساتھ ہوا ہے, اور سعودی ایمبیسی کے ساتھ ہمارا ایک کولیبریشن کا بہت بڑا موقع ہو رہا ہے, بن رہا ہے, جس میں
عربک سے اردو ٹرانسلیشن اور باقی چیزیں جو فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور فیکلٹی کے ایکسچینج پروگرام کے حوالے سے وہ ہونے جا رہا ہے. تو 3 ممالک ہمارے اس وقت جن کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ ہمارے چانسز ہیں. یعنی مصر کی یونیورسٹیز کے ساتھ, مصر کی بھی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر کے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑا ایک میرے خیال ہے وائبرنٹ فیچر ہے ڈپارٹمنٹ کا, یا ڈپارٹمنٹ کے آپ لوگوں کی ایفرٹ سے آپ لوگ اس لیول پہ جا رہے ہیں کہ آپ یونیورسٹی ٹاپ لیول کی جو یونیورسٹیز ہیں عربک کی ان کے ساتھ کولیبریشنز کر رہے ہیں لینگویج کے حوالے سے یا پروجیکٹس کے حوالے سے. فیوچر پلان کیا ہیں ڈاکٹر صاحب ڈپارٹمنٹ کے؟ کوئی نئے کورسز, نئے سرٹیفکیٹ کورسز, یا نئی جو ہم اسپیشلائزیشنز نئی آفر کرتے ہیں, تو فیوچر پلان ڈپارٹمنٹ کے کیا ہیں؟ جی فیوچر میں 2 طرح کے پلان ہیں ہمارے. ایک تو ہم اپنے کورسز کو انٹرنیشنلی اناؤنس کروانا چاہ رہے ہیں, آفر کر رہے ہیں, جس میں سے ایک پی ایس کا پروگرام ہم نے انٹرنیشنل آفر کیا تھا لاسٹ سیمسٹر میں بھی. اچھا. اور باقی پروگرام بھی ہم کوشش ہے کہ وہ انٹرنیشنلی ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہوں, ہم ان کو آفر کریں. کیونکہ عربک ایک واسٹ فیلڈ ہے, گلوبل لینگویج ہے, تو شاید اس کا سب سے زیادہ ایک وسیع پیمانے پہ ہم اسٹوڈنٹ ہماری طرف کھینچے چلے آتے ہیں. بالکل, چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے ہوں, چاہے جس کا تعلق ملائیشیا, انڈونیشیا یا ٹرکی سے ہے, تو وہ عربی سیکھنے کے لیے پہلے پاکستان کا اس کا فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے عربی سیکھے اور پھر بے شک وہ باقی عرب کنٹریز میں باقی میں چلا جائے. صحیح. اور دوسری چیز ہمارا پروگرام ہے کہ ہم آن لائن کورسز سٹارٹ کریں, ٹیکنالوجی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں. اور جس سلسلے میں ہم نے کوئی ابھی جو ہماری لینگویج لیب ہے, اس لینگویج لیب کی اسٹیبلشمنٹ اور باقی اکوپمنٹس وغیرہ وہ ہمیں ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کو بھی ایک باقاعدہ, جب یہ پی ایچ ڈی کا پروگرام ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد آن لائن کورسز کی طرف جائیں گے. یہ بڑا اچھا ویسے ہوگا, اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ وہ آن لائن جو ہے نا وہ ٹریننگ یا سرٹیفکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کریں رادر دین فیس ٹو فیس, تو ان کے لیے آسانی بھی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسٹوڈنٹس جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سرٹیفکیٹ کورسز میں ایم فل یا پی ایچ ڈی لیول پہ عربک ڈپارٹمنٹ میں, ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں, کیونکہ اس وقت ایڈمیشن اوپن ہے, اسپرنگ 2023 کا ایڈمیشن اس وقت اناؤنسڈ ہے, ایڈ جو ہے وہ اخبار میں آ چکی ہوئی ہے, اور آپ ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک میسج تو یہ ہے کہ آپ ایڈمیشن آفر کیونکہ ہو گیا ہے تو اب آخری ڈیٹ کی انتظار نہ کریں, آپ جلد از جلد جس کورس میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے اس کورس میں ایڈمیشن لے لیں. کیونکہ آپ کا آخری ڈیٹ کا انتظار کریں تو ہو سکتا ہے کہیں پرابلم آ جائے, آپ کا تھوڑی دیر ہو جائے, اور اس دیر کی وجہ سے آپ کا ٹائم کا نقصان, وہ کہا جاتا ہے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. تو آپ نے وقت کا خاص طور پہ دھیان کرنا ہے. اور پھر ہمارے عربک کے کورسز, شارٹ کورسز, وہ گھر بیٹھے آپ کو قرآن سمجھنے میں, عربی سمجھنے میں, حدیث سمجھنے میں اس سے بہتر پلیٹ فارم کوئی نہیں ہو سکتا. تو اسٹوڈنٹ کے لیے یہی ہے کہ وہ جلد از جلد ایڈمیشن لیں, اور ہمارے جو عربک کے کورسز ہیں وہ بہت سیوٹیبل ہیں. اس عام آدمی کے لیے بھی جس کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, اگر وہ عربی سیکھنا چاہے تو اس سے بہتر پلیٹ فارم اور کوئی نہیں. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد خرم صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ نے عربک ڈپارٹمنٹ کا جو تعارف ہے وہ تفصیل کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے آگے رکھا, ان کو بیان کیا. آخر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس میں یہ کہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا عربک ٹیچرز ٹریننگ سرٹیفکیٹ کا, جو کہ ایک وائبرنٹ فیچر ہے اس ڈپارٹمنٹ کا, اور ایک بڑا فیمس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ پروگرام ہے جو پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس اس کو آپٹ کرتے ہیں, اور اس کو ریوائز اسکیم کے ساتھ 15 دنوں کا کر دیا گیا ہے. پہلے یہ لانگ ہوتا تھا, اب اس کو 15 ڈیز میں نئی اسکیم کے ساتھ لانچ کیا گیا ہے. تو آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن لیں اور عربک کی نہ صرف ٹیچنگ بلکہ عربک کو لکھنا, پڑھنا, سننا, جاننا سیکھیں اور اس کو پراپرلی ٹیچ کرنا سیکھیں. اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ میں بہت اہم اس وقت امپرومنٹ ہوئی ہے وہ ہے پی ایچ ڈی ان عربک. یہ بہت بڑی ایک چینج ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے, ایک نیا پروگرام آفر کیا جا رہا ہے, فرسٹ ٹائم آفر ہو رہا ہے,
تو آپ لوگ ضرور جو ہے وہ اس میں داخلہ لیں. اگر کوئی کیوری ہو تو ویب سائٹ پہ جائیں, فون نمبرز اور ای میل جو ہے وہاں پہ گیون ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی زندہ آباد, پاکستان سائننگ آباد.